بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں قتل و غارت ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ کافروں نے جب بھی اقتدار پایا مسلمانوں کو شہید کیا۔ چنگیز خان نے تقریباً 5 کروڑ انسانوں کو شہید کیا۔ امریکہ نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ اسرائیل نے فلسطین کے تقریباً 70,000 مسلمان شہید کیے، اور اس کے علاوہ دنیا کے بے شمار ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، اور آپس کی بغاوتیں بھی ہوتی رہی۔ لیکن ایک ایسا منظر جو اس وقت چل رہا ہے، ایک دن کے اندر 20 ہزار مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ جہاں وہ دیکھتے ہیں وہیں گولی مار دیتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کو جمع کر کے زہریلی گیس چھوڑی جاتی ہے، اور کہیں جمع کر کے ان پہ گولیوں کی برسات کی جاتی ہے۔ کہیں وہ بھوکے ہی مر رہے ہیں، اور وہ تو اتنے ظالم ہیں کہ ایک ہاسپٹل پر بم گرایا جس میں ڈاکٹر، بچے، عورتیں تمام کے تمام شہید ہو گئے۔ کبھی درختوں پر لٹکا کر پھانسی دیتے ہیں، اور کبھی بگا کر گولی مارتے ہیں، اور کبھی ماں کو بیٹا پکڑا کر دونوں کو گولیاں مارتے ہیں۔ کبھی خود ہی انسان سے قبر کھدوا کر اس کے اندر زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور کہیں لکڑی کے تابوت میں زندہ انسان کو دفن کر دیتے ہیں۔ اور پھر ان میں کچھ شیطان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک دن میں 2000 بندے نہ مار لیں تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی، اور جب لوگ گولیوں سے مر رہے ہوتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ افریقہ کے تیسرے بڑے ملک سوڈان کی کہانی ہے، جو اتنا خوشحال ہے کہ اس کو غذا کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ یہاں فصلیں بے شمار، یہاں جانور بے شمار، یہاں معدنیات بے شمار، اور وہاں کے لوگ خانہ جنگی کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ افریقہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا علاقہ ہے، اور یہی حبشہ کا علاقہ ہی تھا جو حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ وہاں اسلامی لشکر نہیں گیا، بلکہ صحابہ کرام اور صوفیہ کرام کی تبلیغ، تعلیم اور تربیت کی وجہ سے ہی اسلام پھیلا، اور سوڈان سلطنت عثمانیہ کے تحت بھی رہا۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد یہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ 1956 میں یہ آزاد ہوا۔ افریقہ کا تیسرا بڑا ملک سوڈان کتنا عظیم ہے۔ وہاں کے جس علاقے میں یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، اس تمام علاقے کو دارفور کہا جاتا ہے، اور دارفور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بے شمار حفاظ کرام پائے جاتے ہیں، اور اس علاقے کو افریقہ والے مصحف کہتے ہیں، یعنی مصحف قرآن مجید کو کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کو یاد کرنے والے اسی علاقے میں زیادہ پائے جاتے ہیں، تو اس علاقے کو مصحف کہتے ہیں۔ اتنا اچھا ملک خانہ جنگی کی طرف کیوں گیا؟ اس کے پیچھے کئی راز ہیں۔ ان میں سے چند راز یہ ہیں: وہاں کے چند بڑے لوگ اقتدار کی بھوک میں مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار رہے ہیں، اور اسی اقتدار کی وجہ سے 2011 میں سوڈان کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ شمالی سوڈان کہلانے لگا، دوسرا جنوبی سوڈان کہلانے لگا۔ پھر صدر عمر البشیر بنے، اور عمر البشیر خود جنرل تھے اور بغاوت کر کے ملک کے سربراہ بنے تھے۔ اس نے ایک فورس بنائی، اس لیے کہ کہیں سوڈانی فوج میرے خلاف بغاوت کر کے مجھے گرا نہ دے۔ وہ ملیشیا فورس تھی جس کو اس نے اپنے تحت کیا۔ اصل میں 2003 میں سوڈان کے علاقے دارفور میں باغیوں کے کچھ گروہوں نے سر اٹھایا۔ اس کو کچلنے کے لیے اس فورس نے کافی امداد کی، اور اس فورس کی شاخیں ملیشیا میں جا کر ملتی ہیں، اور پھر اس کو حکومت کے تحت لایا گیا، تو اس کا نام ریپڈ سپورٹس فورس رکھا گیا، جس کو RSF کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سربراہ محمد حمدان ہے، اور پھر وقت چلتا رہا تو 2019 میں RSF کے سربراہ
اور سوڈانی فوج جس کو SAF جن کے سربراہ عبد الفتاح برہان ہیں، انہوں نے مل کر عمر البشیر کا تختہ الٹا۔ 2023 میں ان دونوں کا اقتدار کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ اب ایک سرکاری سوڈانی فوج ہے اور دوسری طرف سے ایک عام فورس ہے، اور جو قتل و غارت کی ہے یہ تمام کی تمام اسی ریپڈ سپورٹس فورس نے ہی کی ہے۔ RSF کو اتنی طاقت اور شہرت کیسے ملی؟ اس کے کچھ سبب ہیں۔ ایک تو انہوں نے اولاً بغاوت کو کچلا تھا، دوسرا عمر البشیر کو تخت پہ بٹھایا تھا، اور تیسرا سعودی عرب اور UAE متحدہ عرب امارات کے لیے یمن کے خلاف لڑنے کے لیے یہ لوگ گئے اور ان کو عالمی شہرت مل گئی۔ اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے UAE یعنی متحدہ عرب امارات ہیں۔ وہ کیوں؟ اصل میں انہی لوگوں نے کچھ علاقوں میں قبضہ کیا ہوا ہے، اور پھر سوڈان کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ اس ملک کے اندر سونے کے خزانے چھپے ہوئے تھے، وہ ان ظالموں کے قبضے میں آ گئے۔ انہوں نے وہ سونا UAE کو بیچا اور اس کے بدلے ہتھیار خریدا، جس کی وجہ سے قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے سوڈانی فوج نے اور سوڈانی حکومت نے عالمی عدالتوں اور عالمی اداروں کو یہ بھی کہا کہ ان کو پوری سپورٹ UAE کر رہا ہے اور ان کو اسلحہ بھی وہی دے رہا ہے۔ اگرچہ UAE والوں نے اس کا خوب رد کیا، کہا کہ ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا حصہ بن رہا ہے۔ اسرائیل خود سامنے آ کر نہیں بلکہ کسی کے ذریعے یہ قتل عام کروا رہا ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، ان تمام اقتدار کے بھوکے لوگوں نے لاکھوں لوگوں کی جان لی اور کروڑوں لوگوں کو بے گھر کیا، اور سوڈان کی خود 5 کروڑ سے زائد آبادی ہے، یعنی ایک ایسا ملک جس کی 4.5% آبادی بے گھر اور مر رہی ہے، پھر وہ اپنوں کے ہی ہاتھوں مر رہے ہیں۔